پروگرام فور سائٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے امریکہ کے تعلقات چائنا کے ساتھ کس طرح کے ہو سکتے ہیں۔ اس وقت الاسکا مذاکرات کی صورت میں ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان جس طرح سے تھوڑی تلخ کلامی ہوئی اور تھوڑی سی تلخیاں مزید بڑھیں، اس کو کس طرح سے پایۂ تکمیل تک پہنچایا جائے، خوش اسلوبی سے ان مذاکرات کا اختتام کیا جائے، اس پر ہم کچھ بات چیت کریں گے کہ کیا وہ طریقہ کار ہوگا۔ ساتھ ساتھ ہم جاننے کی یہ کوشش کریں گے کہ جو ٹرمپ کے دور حکومت میں چائنا کے ساتھ ریلیشنز مزید خراب ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد کرونا وبا کی تمام تر ذمہ داری چین کو ٹھہراتے ہوئے ٹرمپ نے مزید پابندیاں اس پر عائد کر دیں اور امریکہ کے ساتھ معاملات مزید خراب ہوتے چلے گئے، اس کو کس طرح سے بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی ان مذاکرات کے دوران۔ اور اس کے علاوہ چین جو یہ خیال کرتا ہے کہ امریکہ دیگر ممالک کو چائنا کے خلاف جو ہے وہ اکسانے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کے اگینسٹ لے جانا چاہتا ہے، اس تاثر کو کس طرح زائل کیا جا سکے گا ان مذاکرات میں جو الاسکا مذاکرات اس وقت چل رہے ہیں، اور مستقبل میں دونوں ممالک کس طرح سے اپنے کاروباری مراسم کو کنٹینیو رکھتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ دونوں ممالک کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ تجارتی طور پر خاص حد تک وابستہ ہیں اور کئی بلین ڈالرز کی ایک دوسرے کے ساتھ یہ لوگ تجارت کرتے ہیں اور یہی درآمدات اور برآمدات دونوں ممالک کو فوائد بھی پہنچا رہی ہیں۔ کس طرح کے تعلقات ہو سکیں گے اب سے کچھ روز میں، ان مذاکرات کا کیا اثر پڑے گا دونوں ممالک کے تعلقات کے اوپر، اس پر کچھ بات چیت کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود عبدالی ہمیں جوائن کریں گے۔ ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے قبل جس طرح سے بات ہو رہی تھی چائنا اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے کہ ٹرمپ کے دور حکومت میں جس طرح سے اکثر و بیشتر پابندیوں کا سامنا رہا ہے چائنا کو، اور پھر کرونا کے بعد معاملات اور بھی تشویشناک ہو گئے اور صورتحال مزید تعلقات کے حوالے سے خراب ہوتی چلی گئی۔ اب الاسکا مذاکرات کے بعد کیا کچھ تبدیلی متوقع ہے، اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود عبدالی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے وقت دیا سر پروگرام کے لیے۔ گفتگو کے آغاز سے قبل تھوڑا سا ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ جس طرح سے امریکہ کے ایران کے ساتھ تعلقات ماضی میں شاندار تھے لیکن اس کے بعد وہ تعلقات میں تبدیلی آئی اور سرد مہری کا شکار ہوا اور اب صورتحال جو ہے وہ انتہائی تبدیل ہو چکی ہے، چائنا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کا کیا ماضی رہا ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا کبھی دوستانہ مراسم رہے ان دونوں ممالک میں یا شروع سے تعلقات میں سرد مہری پائی جاتی ہے؟ شکریہ سمین۔ دیکھیں، امریکہ اور چین کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں ہم پاکستانی کی حیثیت سے فخر کر سکتے ہیں کہ اس کا آغاز جسے کہتے ہیں بنیادی ثالثی جو ہے، ثالثی تو نہیں بلکہ ملاقات کے لیے راہ ہموار کرنے کا کام پاکستان نے کیا تھا، اور اس سلسلے میں واقعتاً ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو کہ یہ ان کی مساعی تھی، ان کی کوشش تھی جس کی وجہ سے جو انہوں نے گویا راستہ ہموار کیا ہنری کسنجر اور چینی قیادت کے درمیان ملاقات کا، اور اس کے بعد ہی یہ بات طے ہوئی اور پھر چین جو ہے وہ مستقل نمائندہ بنا اقوام متحدہ کا، امریکہ نے اعتراضات واپس لیے اور تائیوان جو فارموسا تھا تائیوان بن گیا، اور اس کے بعد یہ تعلقات سنبھال ہوئے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں بڑی طاقت ہیں، یہ متحارب بھی ہیں اور لیکن ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر امریکہ اور چین کے درمیان جو تجارت کا حجم ہے وہ 560 ارب ڈالر ہے، جو دنیا میں کسی بھی ملک کے درمیان، دو ممالک کے درمیان اتنا بڑا حجم نہیں ہے۔ تو ظاہر جب اس نوعیت کے تعلقات ہوں تو اس میں لڑائی تو نہیں رہ سکتی مسلسل۔ دوسری طرف ظاہر ان دونوں ممالک کے اپنے مفادات ہیں، یہ دوسرے ممالک کے تو مداخلت بھی کرتے ہیں دونوں ممالک، اس لیے ان کے جو ہے درمیان جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں نا امریکی سیاست کو، تو 1980 سے پہلے تک امریکہ کی سیاست وہی تھی جو اب دوبارہ بین الاقوامی سیاست امریکہ کی وہی تھی جو اب دوبارہ جو بائیڈن نے شروع کی ہے، یعنی یہ کہ ہم بڑی طاقتوں سے یعنی امریکہ، روس اور چین سے تعلقات تو رکھیں گے، ان سے لڑائی نہیں کریں گے، لیکن ہم جو ہے وہ اپنے جو بنیادی اقدار جس کو کہتے ہیں کہ انسانی حقوق ہے، مذہبی آزادی ہے، شہری آزادیاں ہیں، جمہوریت ہے، ان مسائل کے اوپر جو ہے وہ ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، کیونکہ امریکہ کا خیال ہے
کہ روس اور چین جو ہے وہ ان حقوق کا خیال نہیں کرتے. اس سلسلے میں تو یہ رہا 1980 میں جب صدر ریگن حکومت پہ آئے تو انہوں نے ایک طریقے سے یعنی اس کو تبدیل کر دیا، اور انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ وہ اپنے جو ان کے حامی ملک تھے جیسے خلیجی ممالک ہیں اور فلپین تھا، ان سب ممالک کے اندر انہوں نے انسان حقوق کی بات کرنی چھوڑ دی. یعنی آخری صدر جو گزرے ہیں ڈیموکریٹ پارٹی کے جیمی کارٹر صاحب، ان کے دور تک یہ معاملہ رہا کہ امریکی جو فارن پالیسی تھی، خارجہ پالیسی ہے، اس کے اندر انسانی حقوق اور جس کو یہ کہتے ہیں امریکی اقدار، اس کا جو ہے وہ ذکر ہوتا تھا بار بار. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا یہی وجہ ہے کہ جب روس نے حملہ کیا افغانستان کے اوپر، اس وقت ضیاءاللہ کی حکومت تھی، جیمی کارٹر صاحب نے ضیاءاللہ کو فوجی امداد نہیں دی، بلکہ شاید بہت تھوڑی سی امداد دی تھی جس پر انہوں نے ایک پھپتی کسی تھی کہ یہ تو پینٹس ہیں. لیکن ریگن جب آئے تو انہوں نے بالکل جو ہے خزانے کے منہ کھول دیے. تو یہ تبدیلی آئی 1980 میں، اور اس کے بعد یہ برقرار رہی. دونوں ڈیموکریٹک صدر جو گزرے ہیں یعنی بل کلنٹن اور اوباما، انہوں نے بھی اسی پالیسی کو فالو کیا کہ آنکھ بند رکھی اپنے دوستوں کی طرف سے، کہ اپنے دوستوں کی جانب سے کوئی جب حقوق کی خلاف ورزی ہوتی تھی اس پہ خاموش رہتے تھے. تو تھوڑی سی پالیسی کا پھر جب صدر ٹرمپ صاحب آئے تو صدر ٹرمپ نے صاف کہا کہ ہمیں پولیس مین بننے کا شوق نہیں ہے، ہمیں دنیا کے مسائل سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں میں امریکہ کا صدر ہوں اور میں امریکی مفادات کی حفاظت کروں گا. بلکہ انہوں نے صاف کہا بھی کہ مجھے فلیڈلفیا کے لوگوں نے منتخب کیا، پیرس کے لوگوں نے منتخب نہیں کیا، لہٰذا مجھے عالمی معاملات میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کیا بھی ایسا، افغانستان سے فوج واپس بلا لی، عراق سے بھی فوج کم کر دی، شام سے فوج واپس بلا لی. پورا ایک اگر واقعہ دیکھیں کانفلکٹ کا ان کے درمیان، مسلح کانفلکٹ کا، تو وہی ہوا ہے جس میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو ہلاک کیا گیا بغداد ایئرپورٹ کے اوپر. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا واقعہ ان کے پورے دور اقتدار میں نہیں آیا جس کے اندر انہوں نے براہ راست جنگ لڑی، بلکہ جہاں ٹینشن تھی ختم کی. مثال کے طور پر شمالی کوریا کے معاملے میں تقریباً وہ تصادم کی کیفیت تھی، اور ہر 2 مہینے پہ یہ مشترکہ مشقیں کرتے تھے کوریا اور جنوبی کوریا اور جاپان کے ساتھ مل کر کے. انہوں نے وہ مشقیں ختم کرا دی اور یہ صاف کہا کہ وہ علاقائی معاملہ ہے، یہ ممالک خود اپنا حل کریں، ہم اپنے وسائل اس کے لیے استعمال نہیں کریں گے. حتیٰ کہ انہوں نے نیٹو کے اندر بھی جو ہے وہ یعنی اخراجات کم کر دیے. انہوں نے کہا کہ نیٹو ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یورپ کا دفاع یورپ والے کریں، اگر وہ ہماری مدد چاہتے ہیں تو پھر ہمیں مالی مدد فراہم کریں، ہم پیسے لے کے کام کریں. انہوں نے بالکل یہی بات جو اپنے مشرق وسطیٰ کے جو ان کے دوست تھے، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، ان سب کو یہی کہا انہوں نے کہ اگر آپ کو ایران سے لڑنا ہے اور ہماری مدد درکار ہے تو پھر ہمارے سپاہیوں کی مالی مدد، آپ ہمارے جو اخراجات ہیں وہ آپ اٹھائیں تو ہم یہ کام کریں گے. لیکن صدر بائیڈن نے آ کر کے دوبارہ وہی پالیسی شروع کر دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کے معاملے کو اٹھاتے رہیں گے. اس سلسلے میں دو باتیں اور کہوں گا کہ جب پہلی بار ملاقات کی، فون پہ بات ہوئی، آپ نے دیکھا ہوگا امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بات کی تھی ینگ جیچی سے، جس سے ابھی ملاقات ہوئی الاسکا میں. ان کی یہ جو بین الاقوامی امور کی کمیٹی ہے کمیونسٹ پارٹی کے، اس کے ڈائریکٹر ہیں. دیکھیں چین میں جو ہے وہ وزراء کے اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت ڈائریکٹرز کی ہے کمیونسٹ پارٹی کے. جو حکمراں پارٹی وہ اصل فیصلے جو ہے کمیونسٹ پارٹی میں ہوتے ہیں، تو یہ صاحب جو ڈائریکٹر ہیں. تو ان سے ملاقات میں، پہلی ملاقات میں جو غالباً 7 فروری کو ہوئی تھی، انہوں نے کہہ دیا وزیر خارجہ نے، امریکی وزیر خارجہ نے، کہ ہم آپ سے تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں، ہم کانفلکٹ کم کرنا چاہتے ہیں، ہم تنازع ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن سنکیانگ کے مسئلے کے اوپر اور یہ ہانگ کانگ کے مسئلے کے اوپر اور تائیوان کے مسئلے کے اوپر اور انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں آپ کے اور آپ کے اتحادیوں کی طرف سے، ہم اس کے اوپر اپنی آنکھیں بند نہیں رکھ سکتے. اور بحر الکاہل میں آزادانہ تجارت کے، آزادانہ راہداری کے حوالے سے ہم اس مسئلے آپ سے بات کریں گے. اس کے 3 دن بعد جب صدر بائیڈن نے بات کی براہ راست چینی صدر سے، تو انہوں نے بھی اس موضوع کو اٹھایا. انہوں نے یہی بات کہی کہ ہم چین سے اپنے تنازعات ختم کرنا چاہتے ہیں، دوستی بحال کرنا چاہتے ہیں، ہم اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے اقدار کو فراموش نہیں کر سکتے. چین کو جو ہے سنکیانگ کے مسلمانوں کو ان کو حقوق دینے ہوں گے، چین کو ہانگ کانگ کے جمہوری حقوق واپس کرنے ہوں گے، اور وہ تائیوان کو ڈرانا اور دھمکانا چھوڑ دے. اسی طرح وہ جنوبی چین کے جو راہداری ہے پانی کی، اس کے اندر جو ہے یعنی جہازوں کو جسے کہتے ہیں دھمکانا اور ڈرانا چھوڑ دے. تو انہوں نے کہا ہم یہ بات طے تھی ایسا ہوگا.
جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک یہ معاملہ بھی ہے، دوسرے تو یہ دونوں ملک ایک دوسرے سے کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے، نہ چین چھوڑ سکتا ہے امریکہ کو، نہ امریکہ چھوڑ سکتا ہے چین کو. جیسے میں نے عرض کیا کہ چین جو ہے وہ تقریباً 435 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے امریکہ کو، تو ظاہر اتنے بڑے بڑے کسٹمر کو وہ نہیں کر سکتا. اور ایک اور بات ہے کہ ٹرمپ صاحب نے 4 سال کے دوران کوشش کر کے دیکھ لی کسی طریقے سے وہ تجارت کا حجم کم کر دیں چین سے، لیکن نہیں کر سکے. یعنی کوئی فرق نہیں پڑا. پہلے بھی جو خسارہ تھا ان کا بیلنس آف ٹریڈ کا خسارہ جو تھا وہ 310 ارب ڈالر تھا، اب بھی وہ 309.8 ارب ڈالر اب بھی رہ گیا ہے. یعنی 4 سال کی کوششوں کے باوجود وہ ایسا نہیں کر سکے. تو اس پس منظر میں یہ ملاقات ہے. اب میں کہوں کہ یہ ملاقات الاسکا میں جو ہوئی تھی اس کی بھی 2 وجوہات ہیں. ایک تو پہلی بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے الاسکا ایک بڑا وسیع علاقہ ہے اور یہ امریکی مین لینڈ سے دور ہے، کینیڈا کے بعد ہے. کینیڈا اور اس کی سرحد جو ہے وہ آبی سرحد ہے، روس سے ملتی ہیں. تو یہاں پر کورونا سب سے کم تھا کیونکہ آبادی بہت دور دور پھیلی ہوئی ہے، برفانی میدان ہے یہ. اور پھر یہی وجہ ہے کہ الاسکا ان ریاستوں میں شامل ہے امریکہ کی جہاں کورونا کی ویکسین اب ہر آدمی کو دی جا رہی ہے. 16 سال سے عمر کے ہر فرد کو ویکسین لگائی جا رہی ہے. باقی علاقوں میں ابھی بھی 60 سال سے بڑی عمر کے لوگوں کو لگائی جا رہی ہے. تو وہ علاقہ بڑا سیف تھا ملاقات کے لیے، اسی لیے وہاں پر ملاقات کی گئی. ایک اور وجہ بھی ہے اس کی، وہ یہ کہ الاسکا کا بہت بڑا بزنس ہے چین سے. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر ریاستیں جو ہیں تمام معاملات میں آزاد ہیں، یعنی عملاً جو ہے سوائے کرنسی اور خارجہ امور کے تمام جو معاملات ہیں وہ ریاستوں میں ہیں. خود مختار. ٹھیک ہے. 1.5 ارب ڈالر سالانہ کا کاروبار ہے چین سے. الاسکا جو ہے مچھلی اور سور کا گوشت فراہم کرتا ہے چین کو، تو اس لیے اس کی بڑی اہمیت تھی کہ اس لیے بھی وہاں اجلاس کیا گیا. اب یعنی اس کو کس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے دراصل؟ یہ فرمائیے. جی میں نے کہا الاسکا جو مذاکرات ہیں، الاسکا مذاکرات جس کو نام دیا گیا ہے، اس کو کس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے دراصل؟ دیکھیں یہ تو بات وہی نا کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ سر جنگ تو ہے. اور گزشتہ 4 سال کے دوران صدر ٹرمپ نے جو معاشی پابندیاں لگائی تھی، معاشی پابندیاں نہیں بلکہ جو محصولات بڑھا دیے تھے چین کے درآمدات کے اوپر، تو جواب میں چین نے درآمدات کے بڑھا دیے محصولات. اچھا اس سے نقصان یہ ہو رہا تھا کہ چین جو چیزیں امریکہ سے خریدتا ہے وہ ہے غلہ وغیرہ جو ہے، وہ چین جو ہے اب یورپ سے بھی خرید رہا ہے اور دوسرے ملکوں سے بھی اس کے پاس موجود ہے راستہ کہ وہاں سے وہ لے سکتا ہے. جبکہ امریکی جو یہ کسان ہیں وہ خاصے پریشان تھے اس کی وجہ سے. اور یعنی جو ان کا علاقہ کہلاتا ہے مڈ ویسٹ، جہاں پر جو ہے وہ زراعت ہوتی ہے، جہاں پر گوشت اور سبزی اور گندم اور اس کے علاوہ یہ دودھ ڈیری پروڈکٹ وغیرہ ہوتی ہیں، ان لوگوں کو بڑا بھاری نقصان ہے کہ اربوں کی تجارت ان کی ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے 124 ارب ڈالر جو ہے وہ امریکی جو فارمرز ہیں، امریکی جو کسان ہیں، وہ زرعی مصنوعات اور ڈیری کی مصنوعات اور بیف اور پورک یعنی سور کا گوشت یہ برآمد کرتے ہیں امریکہ کو، چین کو، جو رک گیا تھا. تو اس لیے خود امریکہ کا مفاد بھی اس میں تھا کہ کسی طریقے سے یہ تعلقات بحال کیا جائے. پھر دونوں کے درمیان جو ہے کئی معاملات کے اوپر، سنکیانگ کے مسئلے کے اوپر خاصا یعنی اختلافات تھے. تو یہ دراصل برف پگھلانے کی ایک کوشش تھی اور کوشش ہے بلکہ، یعنی اس لیے کہ اس میں دیکھیں نا ایک اور بات جو بڑی صاف نظر آئی وہ یہ بھی ہے کہ اگر اس کانفرنس کے بعد جو بیانات جاری ہوئے دونوں طرف سے، اگر آپ ان کا دیکھیں امریکہ کا، تو ان کے جو جان سالیوان صاحب جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں، انہوں نے کہا کہ ملاقات تھی تو خوشگوار لیکن بڑی ٹف تھی، اور ہم نے جو اور یہ توقع کے مطابق ٹف تھی، اور ہم نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو چین کے یانگ جیچی صاحب ہیں جو ان کے وفد کے قائد تھے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ واضح بے تکلف بات تو تھی لیکن بڑی تعمیری تھی. اچھا یہ جو مسئلہ ہے کہ جو یعنی امریکی سفارتکار ہیں یہ الفاظ کے انتخاب میں اتنے محتاط نہیں ہوتے جتنے چینی ہوتے. چینی مشہور ہے اس بات پہ کہ وہ اچھا یہ جو اختلاف سامنے آئے نا، یہ بھی ایک اس طرح کی غلطی ہوئی کہ جب فوٹو سیشن ہو رہا تھا، آپ کو پتہ ہے جب اجلاس شروع ہوتا تھا ہم اس کے آغاز میں
ایک فوٹو سیشن ہو جاتا ہے جس کے بعد دروازے بند کر دیا جاتا ہے, مذاکرات ہوتے ہیں. اس بار یہ ہوا کہ فوٹو سیشن کے دوران ہی, یعنی جب صحافی رسمی سیشن تھا اس میں بات چیت نہیں ہوتی عام طور سے, صرف سلام کلام ہوتا ہے, اس دوران ہی امریکی وزیر خارجہ نے سخت گفتگو شروع کر دی. ظاہر ہے کہ جواب بھی, پر انہوں نے جواب دیا جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ سنکیانگ کے مسئلے پہ کہ ہم خاموش نہیں رہ سکتے, تو انہوں نے کہا کہ آپ دنیا کے چودھری بننا چھوڑ دیں اور یہ غلط فہمی ختم ہو جانی چاہیے امریکہ کی کہ وہ ہم پہ طاقت کے ذریعے اپنی بات منوا لے گا. پھر ایک اور اس زمانے میں ایک اور بات میں عرض کروں کہ جو شاید پاکستان کے آپ کے ناظرین اور سامعین کے لیے اہمیت کے باعث ہو, کہ امریکہ انسانی حقوق کے معاملے میں جو ہے وہ خود ہندوستان پہ بھی دباؤ ڈال رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو وزارت کی جو سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی ہے اس کے سربراہ ہیں مینٹیننس سینیٹر باب میننڈز, انہوں نے کل جو ہے وزیر دفاع جنرل آسٹن کو ایک خط لکھا ہے. جنرل آسٹن غالباً آج یا کل میں ہندوستان جانے والے, انہوں نے ان کو خط لکھا, انہوں نے کہا کہ آپ اپنی ملاقات میں کشمیر کے مسئلے کے اوپر خاص طور سے آرٹیکل 377 کی جو تحلیل کی گئی ہے اس کو منسوخ کیا گیا, اس کے بارے میں اس سے بات کریں, اس لیے کہ انسانی حقوق کے بارے میں امریکہ کو تشویش ہے بھارت کے. اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ کسانوں کے خلاف جو کارروائی کر رہی ہے مودی سرکار, اس پر بھی ہمیں تشویش ہے, لہذا اپنی گفتگو میں جب آپ جہاں دوسری ساری باتیں کریں تو امریکہ کی طرف سے یہ بات بھی ان کو باور کرائیں کہ امریکہ جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرے گا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کی پالیسی میں یہ بات شامل ہے کہ انسانی حقوق, جمہوری حقوق اور مذہبی آزادیوں کے اوپر جو ہے ہر جگہ ہر فورم پہ بات اٹھائے گا. لیکن مسعود صاحب یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو روکوں گی, لیکن جو چین کے متنازع معاملات ہیں, جیسے امریکہ کے اپنے کچھ داخلی معاملات ہوتے ہیں, اسی طرح سے دیگر ممالک کے بھی یقیناً ایسے ہی معاملات ہوں گے, تو جو چین کے داخلی معاملات ہیں جن میں متنازع ایشوز کچھ سنکیانگ کے غیر مسلمانوں کا بھی ہے, اور جس طرح سے تائیوان اور ہانگ کانگ کے مسائل ہیں, اس میں تو دیگر ممالک کا بھی یہی خیال ہے اور وہ بھی یہ رائے رکھتے ہیں کہ شاید امریکہ کی بیجا مداخلت کے باعث وہاں معاملات زیادہ بگاڑ کا سبب بنتے ہیں. کیا امریکہ میں یہ سوچ لوگ رکھتے ہیں کہ امریکہ دیگر ممالک کے معاملات میں جو انٹرفیئر کرتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ یہی بات, یہ جو آپ فرما رہی یہ بات صدر ٹرمپ کہا کرتے تھے, بلکہ ایک مشہور بات ہے, جیسے آج ایک بڑا کانفلکٹ چل رہا ہے کہ گزشتہ دنوں 2 دن پہلے اے بی سی کے انٹرویو میں جب کسی نے ان سے پوچھا جو بائیڈن صاحب سے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پوٹن قاتل ہے, تو آپ نے کہا یس آئی ڈو, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ قاتل ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ سخت اعتراض آیا ہے, لیکن پوٹن صاحب نے بڑے مزے سے وہ بات کی جیسے ہماری والدہ وغیرہ کہا کرتی تھی بچوں نے, جو جیسا ہوتا ہے وہی وہ دوسروں کو سمجھتا ہے. ہوتا ہے بچوں جب تمہیں گالی دے جواب مت دو, اس لیے کہ بس سوچو کہ جو خود خراب ہوتا ہے وہ دوسروں کو خراب سمجھتا ہے. تو یہی بات جو ہے کل پوٹن صاحب نے مذاق میں کہی کہ میری والدہ یہی کہتی تھی جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی دوسرے کے بارے میں کہتا ہے, تو میں خل ٹرمپ خود اس قسم کا آدمی ہے اس لیے ایسی بات کر رہا ہے. لیکن اب یہی بات جب اس سے پہلے پوچھی گئی تھی صدر ٹرمپ سے کہ یہ روس میں بڑا قتل عام ہو رہا ہے لوگوں کا, تو انہوں نے کہا کہ امریکی قتل نہیں کرتے کیا, انہوں نے کہا کہ میں امریکہ بھی قتل کرتا تھا, لوگوں کو اپنے مخالفین کو قتل کرواتا تھا. تو یعنی یہ بات وہ کہتے تھے, اب یہ فرق پڑ رہا ہے. لیکن آپ جو کہہ رہی ہیں کہ امریکہ میں کیا اس کے بارے میں ریئیکشن, تو امریکہ کے اندر جو ہے کم از کم ان معاملات کے اندر سنکیانگ کے معاملے چونکہ پریس میں یہ چیز بہت آ رہی ہے, تو ایک عام عوامی فضا بنی ہوئی ہے سنکیانگ کے بارے میں. پھر اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 مسلمان کانگریس وومن جو ہیں وہ بھی بڑی ایکٹیو ہیں امریکی سیاست میں آج کل, اور خاص طور سے آج کل ڈیموکریٹک پارٹی میں دونوں خاتون ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کا بھی خاصا اثر ہے. اور پھر جو برنی سینڈرز ہیں ان کو بھی سنکیانگ کے معاملات سے بہت دلچسپی ہے. تو یہ معاملہ بنیادی طور پر جو اس وقت امریکہ اور چین کے درمیان تنازع ہے وہ یعنی بنیادی طور پہ دو ایک سنکیانگ کا مسئلہ, دوسرا بحریش کاہل میں یعنی جہاز رانی کا مسئلہ. جو آپ کو پتا ہے کہ ابھی ان کی جو کوارڈ ہے 4 ملکوں جو گروپ ہے امریکہ امریکہ, جاپان, آسٹریلیا اور ہندوستان, اس کا کوارڈ ہے 4 ملک کی الائنس ہے. اس کا ابھی سربراہ اجلاس ہوا ہے ورچوئل, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ بحر جنوبی چین جو ہے اس کے اوپر بالادستی برداشت نہیں کریں گے چین کی, اور یہ ذمہ داری جو ہے وہ ہندوستان کو دی گئی ہے کہ وہ اپنے ملاقہ جو ہے اس کی جسے اس کے دہانے کے اوپر اپنی اپنے جو ہے وہ آرمی کو, اپنی نیوی کو تعینات کرے اور ان علاقے کو آزادانہ تجارت کے لیے یقینی بنائے. تو یہ بنیادی طور پر 3 مسائل مجھے لگ رہے ہیں
یعنی ایک تو یہی سنکیانگ کا انسانی حقوق کا مسئلہ، دوسرا بحر الکاہل، اور تیسرا وہ ہندوستان کو تشویش ہے امریکہ کو کہ ہانگ کانگ کی جو حیت تبدیل ہو رہی ہے. ہانگ کانگ پہلے تقریباً ایک آزاد ریاست تھا، اب وہ امریکہ کی جو چین کی ایک یعنی صوبہ بن گیا ہے. تو یہ تین معاملات ہیں جس کے اوپر یعنی اختلاف ہے، اور اختلافی معاملہ رہے گا. اور یہ انہوں نے کہا بھی ہے بلنکن صاحب نے کہ کچھ معاملات پہ ہم اتحادی ہیں، چین اور ہم جو ہے اتحادی ہیں، کچھ معاملے پہ ہم مسابقت کار ہیں، یعنی تجارت کے معاملے میں مسابقت کار ہیں، اور بعض معاملات میں ہمارے سنجیدہ اختلافات ہیں. تو یہ تین یعنی جہت پہ کام ہو رہا ہے. میرا خیال یہ پہلی ملاقات تھی اور یہ برف پگھلانے والی ملاقات تھی. دیکھیں اس میں ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بڑے ملک یعنی چھوٹے ممالک کے مسئلے سنکیان کے مسئلے کے اوپر امریکہ کی جو دلچسپی ہے اس میں اس میں جو ہے وہ دوغلاپن بھی نظر آتا ہے کہ اس سے زیادہ مظالم جو ہے وہ فلسطین میں ہو رہے ہیں، لیکن امریکہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. صحیح، بلکہ الٹا وہاں پر اسرائیل کی حمایت میں جو ہے وہ دیگر ممالک کو آمادہ کر کے اور اس کی حیثیت کو تسلیم کروانے کا کردار ایک سابقہ صدر کا دیکھا گیا. مسعود صاحب ایک بریک لوں گی، یہاں پہ بریک کے بعد واپس آؤں گی تو پھر آپ سے کچھ مزید سوالات کرنا چاہیں گے اسی موضوع کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. الاسکا مذاکرات اور امریکہ چین تعلقات کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم کچھ بات چیت کر رہے ہیں اور سینئر صحافی تجزیہ کار مسعود عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے لیے. مسعود صاحب یہ مجھے بتائیے کہ جس طرح سے چینی حکام کا یہ ایک بیان سامنے آیا ہے اور کچھ ایسا خیال بھی پایا جاتا ہے چائنا میں کہ امریکہ چین پر حملے کے لیے جو ہے وہ کچھ ممالک کو اکسانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ مزید دیگر ممالک کو اس کے خلاف کھڑا کر دینا چاہتا ہے، کیونکہ شاید وہ جو سپر پاور کا ایک اسٹیٹس امریکہ کے پاس موجود ہے اس کے لیے ایک وہ بڑا حریف جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے چائنا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ اس چیز کا بدلہ اتارنے کے لیے یا دیگر ممالک کی رائے تبدیل کرنے کے لیے چائنا کے خلاف تمام تر بڑے ممالک کو یا تجارتی معاملات کو کرنا چاہتا ہے. دیکھیں امریکہ اور چین کے درمیان جو مخاصمت ہے، جو لڑائی ہے، وہ نئی تو نہیں ہے، سب کو معلوم ہے ایک دوسرے کے یہ حریف ہیں، لیکن یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ یہ دونوں ممالک براہ راست جنگ نہیں کریں گے. اور یہ جنگ یعنی یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہے. دونوں ملکوں کا آپس میں لڑنا، یہ اپنے پیادوں کو لڑاتے ہیں. یہ وہ جیسے شطرنج کا کھیل ہے، یہ براہ راست حملہ نہیں کرتے، یہ اپنے پیادوں کو لڑائیں گے اگر ہوگا تو. یعنی اور دوسری بات ہے یہاں پر جو معاملہ چل رہا ہے امریکہ اور چین کا، ایک اور مسئلہ جو بہت بڑا مسئلہ تجارت کے بھی، جیسے میں نے عرض کیا کہ یعنی $450 ارب $550 ارب کی تجارت تھی ان کی. تو چین جو ہے وہ یعنی کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی اتنی بڑی مارکیٹ جہاں پر وہ یعنی $450 ارب کی چیزیں بیچتا ہے وہ وہاں سے کٹ آف ہو جائے اور وہاں سے اسے لائی جائے. اسی طرح امریکہ بھی، امریکہ کی تمام جو کارپوریشنز ہیں جن کا نام سنتے ہیں، مائکروسافٹ ہے، ٹیسلا ہے، یہ سب کے کاروبار جو ہیں وہ چین میں ہیں. تو یعنی ان دونوں ملکوں کے معاشی مفاد میں نہیں ہے براہ راست جنگ. یہ معاملہ چلتا رہے گا اسی طرح. اور ظاہر ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں بھی مخلص نہیں ہے، نہیں اخلاص نظر نہیں آتا. جیسے میں نے عرض کر رہا تھا آپ کے بریک سے پہلے کہ ایک طرف امریکہ کو بڑی دلچسپی ہے سنکیانگ کے مسلمانوں سے، لیکن اس نے بالکل آنکھیں بند کی ہوئی ہیں فلسطین کے معاملے میں، جبکہ وہاں قانونی مسئلہ ہے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، لیکن اب امریکہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. تو بلکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی انہوں نے باقاعدہ یہ فون کیا ہے امریکی وزیر خارجہ صاحب نے، نائب صدر صاحبہ نے، کہ ابھی پتا ہوگا کہ عالمی کرمنل کورٹ جو ہے ICC وہ تحقیقات کر رہا ہے اسرائیل کی انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کی فلسطین کے علاقے میں. تو اس کو اسرائیل نے ماننے سے انکار کر دیا. تو اس پر انہوں نے باقاعدہ فون کیا نائب صدر صاحبہ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو، ان کو یقین دلایا کہ وہ ICC کے معاملہ کی مداخلت کی مذمت کریں گے اور وہ اس معاملے میں اسرائیل کے ہم، یعنی وہ عدالتی تحقیقات کے لیے بھی امریکہ تیار نہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے سنکیانگ کا، یہ سیاسی تو ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ واقعتاً امریکی قیادت بہت سنجیدہ ہے مسلمانوں کو ان کے حقوق دلانے میں.
ٹھیک ہے. اچھا ابھی مجھے بتا دیجئے کہ صورتحال آپ کو سرد جنگ کا سلسلہ جو ایک چل رہا تھا ٹرمپ کے دور حکومت میں اور کرونا کے بعد جو مزید حالات جو ہیں وہ اتنے بہتر نہیں رہے جو شاید کچھ بہتر سمجھے جا رہے تھے، لیکن پھر جنگ بھی نہیں ہوگی دونوں ممالک میں کیونکہ دونوں کے مفادات وابستہ ہیں. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو صورتحال اسی طرح سے چلتی رہے گی، کم و بیش تعلقات میں بہتری آئے گی یا نہیں آئے گی، یا جو بائیڈن کی حکمت عملی کیا تبدیل ہوگی چائنا کے ساتھ ریلیشنز میں؟ دیکھیں یہی سفارتکاری کی تبدیلی ہے. میں جو ٹرمپ صاحب کا انداز تھا نا، ٹرمپ جو ہے وہ یعنی عسکری جنگ تو نہیں چاہتے تھے، لیکن انہوں نے تجارتی جنگ تو بہت زوردار کی. انہوں نے یعنی بالکل ڈیوٹیز لگائی بہت زیادہ اور امریکی چینی مصنوعات پہ، لیکن اس میں ناکام رہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کے باوجود، پوری کوشش کے باوجود، وہ جو ان کا توازن خسارہ جو تھا، تجارتی خسارہ جو ہے وہ وہی رہا. یعنی وہ کچھ نہیں کر سکے. حد کی درآمد کم ہو گئی کہ وہ $160 بلین کے بجائے ان کی درآمد انہوں نے $124 بلین کر دی، لیکن برآمد بڑھ گئی اور نتیجہ طور پہ خسارہ وہی کا وہی رہا، $310 ارب کے قریب. وہ کم نہیں کر سکے. تو میرا خیال ہے کہ فرق جو پڑے گا وہ یہ کہ ٹرمپ جو تھے وہ بولتے کم تھے. یعنی وہ انہوں نے کبھی بھی اس کے بارے میں نہیں کہا، یعنی دوسرے بین الاقوامی امور کے معاملے میں، سنکیانگ کے معاملے میں، لیکن وہ تجارتی پابندیاں لگاتے، تجارتی جنگ کرتے رہے، یعنی ڈیوٹیز لگاتے رہے اور اس کوشش کرتے رہے کسی طریقے سے یعنی چین جو ہے اس کو معاشی طور پہ کمزور کیا جائے. لیکن یہ جو بائیڈن صاحب ہے، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید تجارتی مسئلے کے اوپر تو بہت، تجارتی میدان میں تو بہت زیادہ ایگریسو ان کی پالیسی نہیں ہوگی، اور اس لیے کہ اس سے نقصان جو ہوا ٹرمپ کی پالیسی سے وہ خود امریکی کارپوریشنز کا ہوا. یعنی امریکی کارپوریشن جو نقصان میں گئی، اور اس سے نقصان یہ ہوا کہ امریکہ میں ان کی مصنوعات مہنگی ہوگی تو صارفین کو نقصان ہوا. اس سے کم نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں نے چینی مصنوعات جو ہے، اس لیے کہ امریکی مصنوعات اب بھی چینی مصنوعات سے بہت مہنگی ہے ڈیوٹی لگا دینے کے بعد بھی. تو اب صدر بائیڈن جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کی روایتی جو بین الاقوامی سیاست تھی، جسے اقدار کی سیاست، بار بار یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو جمہوری اقدار کے حامی ہیں، مذہبی آزادی کا حامی ہے، شہری آزادی کا حامی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ یعنی اس کا تڑکا لگا رہا ہے ان کی خارجہ پالیسی میں اور معاملہ اس سے چلتا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا جو انداز ہے، جو ٹیم یہ لے کر گئے ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ یعنی ان کی باتوں میں اخلاص نظر نہیں آتا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ڈرون حملہ شروع کروایا تھا شمالی وزیرستان میں، یہ انہوں نے ڈرون حملہ شروع کروایا تھا یمن میں اور صومالیہ میں. تو یہ وہی ٹیم ہے، یہ وہی بلنکن صاحب، وہی سولیون صاحب، وہی سارے کے سارے لوگ ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑی تبدیلی آئے گی، اور یہ جنگ تو نہیں چاہتے کبھی بھی چین سے. تو میرا خیال ہے کہ بس ایسے ہی چلتا رہے گا جس طرح ٹرمپ صاحب جو ہے بار بار وہ کچھ دن کے بعد جو وہ پالیسی تبدیل کر کے، تجارتی پالیسی تبدیل کر کے ڈیوٹیز لگا دیا کرتے تھے، محصولات بڑھا دیتے تھے، پابندیاں لگا دیتے تھے. اسی طرح یہ لوگ بار بار جو ہے سنکیانگ کے مسئلے کے اوپر اور ہانگ کانگ کے مسئلے کے اوپر انسانی حقوق کا بالکل پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے بحر الکاہل کا، اس کے معاملے میں بہرحال یہ سنجیدہ کارروائی کریں گے. یعنی سنجیدہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بحر الکاہل جو ہے اس کے اوپر چین کی پالیسی ختم ہو. صحیح، ٹھیک. بہت شکریہ. مسعود عبدالی ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود تھے اور ہم نے کچھ بات کی امریکہ چین تعلقات کے حوالے سے کہ دونوں ممالک کے درمیان صورتحال جو سرد جنگ سے زیادہ خطرناک تصور کی جا رہی ہے، آیا کہ سچویشن ایسی ہی رہے گی یا جو بائیڈن کے دور حکومت میں تعلقات میں کوئی کم و بیش تبدیلی ہمیں متوقع نظر آتی ہے. آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.